اس کے بعد اگلا عنوان ہے فقہ مقارن. فقہ مقارن، تعارف اور امہات الکتب. آج دو جہات کو لے رہے ہیں. فقہ ظاہری تو ہو گئی، اب فقہ مقارن. فقہ مقارن، تعارف اور امہات الکتب. فقہ مقارن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ فقہ مقارن کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ایک کتاب کے اندر تمام مذاہب کو لے لینا. عام طور پر ہمارے یہاں جو کتابیں پائی جاتی ہیں یا تو یہ فقہ حنفی پر ہے، یا فقہ شافعی پر، یا فقہ مالکی پر، یا فقہ حنبلی پر. فقہ مقارن میں یہ ہوتا ہے کہ تمام مذاہب ہوتے ہیں اور تمام مذاہب کے درمیان مقارنہ ہوتا ہے، تقابل ہوتا ہے کہ اس مسئلے میں امام احمد بن حنبل کی یہ رائے ہے، امام شافعی کی یہ رائے ہے، امام مالک کی یہ رائے ہے، امام ابو حنیفہ کی یہ رائے ہے. پھر تقابل اور سب کے دلائل بھی ذکر ہوتے ہیں. تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ اس میں بہت زیادہ عموم ہے. فقہ حنفی کی کتاب ہے وہ صرف فقہ حنفی کی ہے. فقہ مقارن کی کتاب ہے، اس میں تمام کے تمام مذاہب آ جاتے ہیں، اور بطور خاص چار جو فقہ ہیں یہ چاروں آ جاتی ہیں. تو فقہ مقارن پر پہلی کتاب جو بہت خوبصورت ہے، بدایت المجتہد. بدایت المجتہد علامہ ابن رشد رحمۃ اللہ علیہ کی یہ کتاب ہے، بدایت المجتہد. اور اس کتاب کے بارے میں ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ، ڈاکٹر محمود احمد غازی رحمۃ اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ یہ ایسی کتاب ہے کہ فقہ کے ہر طالب کو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھنا چاہیے. فقہ کے ہر طالب علم کو اس کا کچھ نہ کچھ حصہ ضرور پڑھنا چاہیے، اور بطور خاص مدارس دینیہ میں تو اس کا کچھ حصہ ضرور داخل نصاب ہونا چاہیے کہ بڑے کمال کی کتاب ہے. اور اس کا انگریزی ترجمہ بھی مل جاتا ہے، انگریزی میں بھی اس کا ترجمہ ہوا ہے اور بآسانی مل جاتا ہے. بدایت المجتہد علامہ ابن رشد کی کتاب ہے اور فقہ مقارن پر ہے. دوسری کتاب ہے البحر الزخار الجامع لمذاہب العلماء الامصار. البحر الزخار الجامع لمذاہب العلماء الامصار. یہ ایک زیدی فقیہ کی کتاب ہے، ایک زیدی فقیہ کی کتاب ہے. زیدی فرقہ ہے نا، زیدی فقیہ کی کتاب ہے یہ. اور اس کے بارے میں لکھا ہے کہ جہاں اس کتاب کے اندر فقہی مسائل ہیں وہیں یہ کتاب اسم و مسمہ بھی ہے. یعنی جیسے کتاب کا نام ہے نا البحر الزخار، تو اس کا انداز بیان ایسا ہے اس کتاب میں کہ واقعی دریا کی سی روانی معلوم ہوتی ہے. انداز بیان بہت خوبصورت ہے. البحر الزخار جیسے اس کتاب کا نام ہے نا البحر الزخار، اسی طرح اس میں واقعتاً روانی بھی ہے. البحر الزخار الجامع لمذاہب العلماء الامصار. تیسری کتاب ہے کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ. کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ، یہ بڑی خوب کتاب ہے اور ذاتی طور پہ مجھے بھی یہ کتاب بہت پسند ہے اور ہمارے پاس بھی ہے. علامہ ابن جزیری کی کتاب ہے کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ. اور اس کتاب کے بارے میں علامہ خالد محمود صاحب چسکت والے رحمہ اللہ، انہوں نے آثار التشریح کے اندر لکھا ہے. آثار التشریح ان کی فقہ پر کتاب ہے، علم فقہ ہے. تو آثار التشریح میں انہوں نے لکھا ہے اس کتاب کے بارے میں، کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ کے بارے میں، کہ اس کتاب کی حیثیت ایسی ہے جیسے ہمارے دیار کے اندر بیشتی زیور کی حیثیت ہے. اس کتاب کی وہ حیثیت ہے جو حیثیت ہمارے دیار میں پاک و ہند میں بیشتی زیور کی ہے. جس طریقے سے بیشتی زیور کو ہر گھر کی ضرورت سمجھا جاتا ہے، اسی طریقے سے یہ کتاب اس قابل ہے کہ ہر گھر کی ضرورت ہو اور ہر گھر میں ہو. علامہ ابن جزیری کی کتاب ہے کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ. علامہ جزیری کی، ابن جزیری، علامہ جزیری کی کتاب ہے کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ. محکمہ اوقاف پنجاب کی جانب سے اس کا اردو ترجمہ بھی
شائع ہوا تھا، اردو میں بھی یہ کتاب مل جاتی ہے، کتاب الفقہ علی المذاہب الاربعہ۔ اسی طرح ایک اور کتاب ہے کتاب الفقہ علی المذاہب الخمسہ۔ کتاب الفقہ علی المذاہب الخمسہ، انہوں نے 4 تو مشہور جو مسالک ہیں ان کو لیا ہے، اور 5واں فقہ جعفریہ کو بھی لیا ہے۔ تو اس کتاب کا نام ہے کتاب الفقہ علی المذاہب الخمسہ۔ عام طور پر جو میں نے بتایا تھا جو فقہ ہیں وہ 7 ہیں جو بین الاقوامی سطح پر جو زیر بحث رہتی ہیں۔ 4 تو یہی جو معروف ہیں، اور 5ویں فقہ جعفری، اور 6ویں فقہ ظاہری، 7ویں فقہ عباسی، 7 فقہ۔ تو یہ کتاب جو ہے یہ 5 فقہوں پر ہے، کتاب الفقہ علی المذاہب الخمسہ۔ 5ویں کتاب ہے الفقہ الاسلامی و ادلتہ۔ الفقہ الاسلامی و ادلتہ، یہ قریب کے عالم کی کتاب ہے، شیخ وہابہ زحیلی رحمہ اللہ کی۔ شیخ وہابہ زحیلی رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب ہے، اور یہ کتاب اتنی خوبی کے ساتھ لکھی گئی ہے، اور آج کل یہ کتاب اتنی معروف ہے کہ اس کتاب نے دیگر کتابوں کو واقعی پیچھے چھوڑ دیا ہے۔ کوئی 10-12 جلدوں کے اندر یہ کتاب ہے الفقہ الاسلامی و ادلتہ، اور ہمارے ہاں بھی اور بہت معروف کتاب ہے الفقہ الاسلامی و ادلتہ، شیخ وہابہ زحیلی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اس کے علاوہ بھی کتابیں لکھی گئیں، جیسے الفقہ الاسلامی المقارن، یہ شیخ درینی رحمہ اللہ کی کتاب ہے الفقہ الاسلامی المقارن، شیخ درینی رحمہ اللہ کی کتاب ہے۔ اور اسی طریقے سے الفقہ الاسلامی شیخ محمد رافت کی کتاب ہے الفقہ الاسلامی، الفقہ الاسلامی۔ تو یہ کچھ کتابیں تھیں فقہ مقارن پر۔